اور دوسری بات دوستو، اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑی فضیلت قرآن میں مستقل ایک سورت سورہ قدر نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ کہہ رہے ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا، اور تم جانتے ہو یہ رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، روح نازل ہوتی ہے۔ روح سے مراد جمہور علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، جبرائیل کا زمین پر آنا بند ہو گیا، لیکن اس امت کے امتیاز کے خاطر سال میں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے۔ ایسا فرشتہ جس کا سر 7ویں آسمان پہ، پیر 7ویں زمین پہ، وہ فرشتہ اس رات میں اپنے 600 پروں میں سے 2 پر کو کھولتا ہے، مشرق سے مغرب ڈھک جائے۔ بقول مولانا جاوید صاحب نے کہ ایک روایت ہے کہ جس رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس رات کی صبح میں آفتاب بغیر شعاع کے نکلتا ہے، آفتاب کے اندر وہ تیزی نہیں ہوتی ہے۔ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات جبرائیل اپنے پروں کو کھولتے ہیں، اور اس پر کے انوار اور برکات زمین پر اتنے ہوتے ہیں کہ وہ آسمان سے سورج کی روشنی کو زمین پر آنے میں مانے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے، پوری فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ بعضوں نے کہا نہیں ایک رحمت ہے، بعضوں نے کہا نہیں ایک مستقل ایسی مخلوق ہے جو نہ انسان ہے نہ جنات ہے، اور یہ دوسرے فرشتوں کو بھی اسی رات کو نظر آتی ہے۔ بہت سارے اقوال ملیں گے، لیکن جمہور قول یہ ہے کہ جبرائیل آتے ہیں، اور اس رات میں جو عبادت کرتا ہے، کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے، یا اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، یا دعا میں ہوتا ہے، یا تلاوت میں ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعت اس سے مصافحہ کرتی ہے، اور جو ان سے مصافحہ کر لیتی ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیتے۔ اب یہ رات کب ہوتی ہے اس کے بھی مختلف اقوال ہیں۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ طاق راتوں میں پھرتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ اگلی بدھ کو 21ویں رات ہوگی، اگلی بدھ کو 21ویں رات ہوگی، اسی ہفتے میں یہ رات شروع ہو جائے گی۔ اس رات کا خاص اہتمام کریں، مگر بعض علماء نے لکھا کہ نہیں یہ صرف 27 کو ہوتی ہے، اور انہوں نے 2 نقطے بیان کیے، لیکن بڑے عجیب ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یوں کہا کہ قرآن میں جو اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں سورت اتاری ہے، اس لیلۃ القدر کے حرف 9 ہیں، اور اللہ پاک نے پوری سورت میں اس کو 3 مرتبہ کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر۔ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ ہے، اور ہر ایک میں 9 حرف ہیں، گویا یہ سورت خود بتا رہی ہے کہ میں 27 میں آتی ہوں۔ اور دوسرا نقطہ یہ لکھا ہے کہ آپ اس کے کلمے گنتے چلے جاؤ، انا 1، انزلناہ 2، فی 3، لیلۃ القدر 4، اس طرح گنتے گنتے جب حتی مطلع الفجر پر پہنچو گے تو فجر یہ 27واں کلمہ ہے، گویا یہ سورت خود کہہ رہی ہے کہ میں 27 میں آتی ہوں۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ ہم 5 راتوں کا اہتمام کریں، اور ان راتوں کا اہتمام کرنے کے لیے سب سے اچھا ذریعہ اور سب سے اچھا سبب اعتکاف ہے۔ اعتکاف ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے، حدیث کا الفاظ ہے کہ معتکف سوتے ہوئے بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔
خوش نصیب ہے وہ لوگ جو بلوغ کے بعد سے آج تک ان کا اعتکاف نہیں چھوٹا، اور ہو سکتا بلوغ کے بعد سے آج تک ان کی لیلۃ القدر نہیں چھوٹی۔ حضرت شیخ نے تو لکھا ہے زندگی میں کسی کو 10 راتیں ایسی نصیب ہو جائیں، اللہ کی قسم اس کے نام اعمال میں 833 برس اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ لکھ دے۔ اس لیے سہولت ہے اور تھوڑی سی ترتیب بن سکتی ہے، اس لیے اللہ کا واسطہ لے کر کہتا ہوں یہ 10 دن تو کم سے کم فارغ کر لیں، بند کر دے دکانیں، بند کر دے اپنے موبائل۔ ایک تو ہے اعتکاف اور ایک اعتکاف کی روح۔ اللہ معاف کرے آج اعتکاف تو ہو رہا لیکن اعتکاف کی روح سے خالی۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اعتکاف میں فون استعمال کر سکتے کہ نہیں، اعتکاف میں فون رکھ سکتے؟ ارے میرے بھائی یہ مسئلہ پوچھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو فطرت کہتی ہے کہ جب آپ مخلوق سے کٹ کر اور دنیا سے کٹ کر جب اللہ کے دربار میں آ کے پڑے ہیں تو دل سے بھی مخلوق سے کٹ جاؤ۔ ہاں جب تک کٹنگ نہیں ہوگی فٹنگ نہیں ہوگی۔ کسی نے بڑی اچھی بات بتائی، آپ 500 روپے 1000 روپے وار کا کپڑا ٹیلر کو دے دو، ٹیلر اس کو ٹیبل پر بچھا کر چوک سے نشان بنا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے لپیٹ کے ڈال دے گا۔ آپ کی چیخ نکل گئی، ارے میرا 1000 روپے وار والا کپڑا، آپ نے اس کی چلی چلی کر دی اور یوں لپیٹ کے ڈال دیا۔ وہ کہے گا حضرت گھبراؤ مت، یہ تو جتنی اچھی کٹنگ ہوگی اتنی اچھی آپ کے بدن پر فٹنگ ہوگی۔ جب تک کٹو گے نہیں فٹ نہیں ہوگے۔ ہمارے وہاں یونس دوریہ رحمۃ اللہ علیہ مرحوم ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کنویں کے اندر چوہا مر گیا، اب مر کے گرا، گر کے مرا وہ تو دیکھنے والا جانے۔ بہرحال مفتی کے پاس آ کر فتویٰ پوچھا، مفتی صاحب کنویں میں چوہا مرا ہے اور پانی میں بدبو آ رہی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی تعلیم الاسلام کے اندر مفتی کفایت اللہ صاحب نے صاف لکھا ہے 20 ڈول پانی نکال دو آپ کا کنواں پاک ہو جائے گا۔ انہوں نے 20 ڈول نکال کر آ کر کہا مفتی صاحب بدبو تو اب بھی آ رہی ہے، کہ ہو سکتا ہے چوہا اندر پھٹ گیا ہو، اس کی وجہ سے گندگی زیادہ پھیل گئی ہو، اور 20 نکال لو۔ اب 20 کرتے 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 200 ڈول پانی نکال لیا، پھر بھی بدبو آ رہی۔ پھر مفتی صاحب نے دھیرے سے پوچھا یہ تو بتاؤ چوہا نکالا نہیں نکالا؟ کہا مفتی صاحب وہ تو آپ نے بتایا ہی۔ ارے اللہ کے بندے پہلے چوہا نکال پھر تو 20 ڈول نکال۔ اب چوہا تو اندر ہی ہے اور حضرت کے کئی سالوں سے اعتکاف ہو رہے ماشاءاللہ۔ اب جس نے بھی دیکھو میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، یہ فقہ کی بات ہے، مسائل کی بات ہے کہ آدمی تجارت کر سکتا نہیں کر سکتا اور فون پہ بات کر سکتا ہے، وہ تو مفتیان کرام جواب دیں گے۔ لیکن ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا مہینہ رمضان کا ہمیں ملا، 15-20 دن تو اس میں بھی غفلت میں نکل گئے، اب آخر میں ایک عشرہ اگر ہم کو عبادت کرنی ہی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہے تو تھوڑا بہت چھوڑ دینے میں کیا قیامت آ جائے گی؟ ارے کیا قیامت ہے؟ نہیں وہ بہانہ ہوتا ہے پوتے پوتیوں کا، نہیں جی وہ ذرا ویڈیو کال پہ پوتے پوتی نہیں، وہ دادی کا مسئلہ ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے پوتے پوتیوں کا۔ ہاں بڑھاپے میں جو نا وہ مودت ہو جاتی، محبت نہیں مودت، قرآن میں دونوں لفظ ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پھر آگے اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودت اور رحمت یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے مفتی صاحب نے نکاح کے بیان میں دی کہ مودت ہوتی کیسی ہے بتاؤں آپ کو۔ مفتی صاحب نے کہا کہ صبح میں بڑے میاں اور بڑی اماں کی لڑائی ہو گئی اور بڑے میاں ناشتے کیے بغیر دکان چلے گئے غصے میں، اب پورا دن تو بیٹھے رہے، اب شام کو کہاں جائے بیچارہ، وہیں آنا ہے۔
ارے اپنے کھوٹے پہ آنا ہے واپس. اب وہ آتے آتے پتا تو ہے کہ صبح لڑائی ہوئی ہے, غصہ ہے, تو راستے سے 10 روپے کے پان خرید لیے. کیا خرید, اور گھر پہ آ کر بڑی اماں کو نہیں, وہ پوتے کو کہتے بیٹا جا تیری دادی کو دے دے. اب وہ بچہ جا کے دادی کو دیتا ہے, اور دادی کو پتا چلتا دادا آ گئے, تو وہ کچن میں جا کے چائے بنا کے پوتری کو دے دی, جا تیرے دادا کو دے دے. یہ ہے مودت. جوانی میں محبت, بڑھاپے میں مودت. وہ تو فطرت ہے, شریعت ہے, میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ کے واسطے تھوڑا 10 دن کے لیے اپنے آپ کو فارغ ہو کر یکسو کر لیں. ہو سکتا ہے یہ 10 دن ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے. ہمارے احمد آباد کے ایک ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ میری زندگی بدلی ہے اعتکاف کے ذریعے. رات کو 2 بجے ہم کرکٹ کھیل رہے تھے, امام صاحب کے گھر میں بال چلا گیا, ہم نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, مفتی صاحب بال دو. مفتی صاحب نے پیسے دیے کہ بیٹا بال نہیں, نیا بال لے لو. غصے میں پیسے تو لے لیے, شرمندگی ہوئی, معافی مانگنے گئے. تو مفتی صاحب نے کہا تمہاری معافی اس وقت ہے جب تم اس سال رمضان میں ہمارے ساتھ اعتکاف کرو. اس نوجوان کو مفتی صاحب 10 دن اعتکاف میں لے کے بیٹھے, اور اللہ جانے ایسی تربیت اور ایسی توجہ ڈالی کہ وہ اپنی مسجد کا ذمہ دار ہے. تو جب آدمی اللہ سے جڑنے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اپنے سے اس کو جوڑ لیتے. اس کے لیے خاص اس کا اہتمام کریں.